Lalvini Tsemajithavi Lalvini Tsemajithavi Umran Tsedag Kta Yikhna Balai Lag Hai ویسے تو ہم کشمیر کے لیے گاتے ہیں، تو ہم نے کبھی یہ چیز نہیں سوچا ہے کہ ہم باہر اس چیز کے لیے ٹرائی کریں۔ ہو 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 افسوس دنیا کیسے مالوک سمسار ساتھی پتولاکن وشت کم کم مزار وتی افسوس دنیا۔ اتنا مجھے شوق تھا کہ مجھے رائٹ گٹار کو لیفٹ بنانا پڑا۔ بکر ہے نازنینو سے نازن پوش وترنی سے نازن پوش وترنی سے نازن پوش وترنی بکر ہے نازنینو سے نازن پوش وترنی سے نازن پوش وترنی سے نازن پوش وترنی ونئی کیا ونئی کیا لول جگرا میں چھم ارمان کیا نگارو چین حسنن درندے وان کیا درندے وان کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاضی سعید شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پیٹریاٹ کا ہفتہ وار پروگرام ایک ملاقات۔ جی ہاں، اس ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کو وادی کے ایک ایسے گلوکار سے روبرو کرائیں گے جس نے سوشل میڈیا پر اپنے آواز کا جادو بکھیرا۔ جی ہاں، میں بات کروں گا ان کے گانوں کی، جس طرح سوشل میڈیا پر ان کے گانے وائرل ہوئے۔ تھوڑی سی ہنٹ میں دوں گا آپ کو، اس کے بعد آپ مجھے لگتا ہے کہ خود جان جائیں گے کہ ایسی کون سی پرسنالٹی ہے۔ نگارو چین حسنن کرت دیوان کیا، جو آج کے ہمارے اس ایک ملاقات کے پروگرام کے مہمان بنے ہوئے ہیں، تو ان سے جانیں گے کہ ان کی لائف جرنی کس طرح گزری اور گلوکاری میں انہوں نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا، کس طرح انہوں نے حصہ لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی لائف جرنی کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سریلی آواز سے اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ تو میرے حساب سے جو میرا بھی فیوریٹ گانا ہو، امید ہے ناظرین بھی اس گانے کو پسند کرے گی، نگارو۔ تو اسی آواز سے آپ، اسی گانے سے آپ اس پروگرام کی شروعات کریں۔ اسی گانے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔
بکر ہے نازنینو سے نازن پوش وترنی سے نازن پوش وترنی سے نازن پوش وترنی بکر ہے نازنینو سے نازن پوش وترنی سے نازن پوش وترنی سے نازن پوش وترنی وہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لول جگرا میں چھم ارمان کیا نگارو چین حسنن کرندے وان کیا کرندے وان کیا کرندے وان بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اپنی سریلی آواز سے آپ نے ہماری اس ایک ملاقات پروگرام کی شروعات کی. تو اشفاق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کا ابتدائی سفر ہوا گلوکاری کا، کس طرح آپ میں شوق پیدا ہوا؟ کن سنگرز کو آپ نے اپنا انسپائریشن بنایا اور کن سے آپ کو ایک انسپائریشن ملی تاکہ آپ ایک بہترین گلوکار بن گئے؟ بالکل. دیکھیے، پہلے تو اس چیز کا بچپن سے ہی شوق تھا. مطلب تھوڑا تھوڑا گاتا تھا، بٹ کچھ چیزیں تھی تو ان چیزوں سے باہر نہیں نکلنا پڑتا تھا. تو پہلے اسکول لائف سے اس چیز کی شروعات کی ہے. لائک مارننگ اسمبلیز ہوتی تھی تو وہاں سے اسٹارٹ کیا. تو نعت سانگس گانے اسٹارٹ کیے. تو پھر جب مطلب اب لگا کہ اب مطلب اس چیز میں آنا چاہیے، تو میں پہلے حیدرآباد میں نے اس چیز کی سٹارٹ کی ہے. مطلب 5 اسٹار ریسٹورنٹ تھا وہاں پر. تو وہاں پر میں نے پہلے گایا، 6 مہینے ایز اے سنگر رہا وہاں پر. تو اس کے بعد جب کشمیر واپس آیا تو یہاں پر میں نے پھر سوشل میڈیا اس دنوں بہت زور و شور سے تھا. تو میں نے سوچا یہی ایک پلیٹ فارم ہے، ورنہ اس ٹائم کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا اس چیز کو لائک یہاں پر اکیڈمیز وغیرہ وہ تو نہیں تھی. تو یہ ایک خواب جیسا لگتا تھا. جب سوشل میڈیا آیا تو اس چیز نے وہ پرابلم دور کر دی. تو 2017 میں نے سنگنگ سٹارٹ کی. اگر انسپریشن کی بات کریں تو بالی ووڈ سے میں نے کچھ سنگرس ہیں جن سے میں نے انسپریشن ان سے یا تھوڑا سا سن کے ان سے سیکھا. لائک ارجیت سنگھ ہے، نصرت فتح علی خان صاحب ہے، یا حرات فتح علی خان صاحب ہے، اور بھی کچھ سنگرس ہیں. اور اگر کشمیری سنگرس کی بات کریں تو وجے کمار ملا صاحب اور غلام حسن صوفی اور وحید جیلانی صاحب. تو ان چیزوں سے مطلب ان سنگر سے تھوڑی سی ان سے سن کے سیکھا ہے. تو انہیں سے انسپریشن ہوئی ہے اس چیز کی. جہاں تک آپ کے ریاض کرنے کا سوال ہے، تو کیا اسٹڈی آپ کے ریاض کرتے وقت آڑے مت آئی آپ کی گلوکاری کو لے کر؟ نہیں، اس ٹائم تو اسٹڈی وغیرہ وہ تو آلموسٹ کمپلیٹ کی تھی. بٹ اس کے بعد سنگنگ یہ چیز ہوا کہ، اور اس سے پہلے مطلب یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھی ریاض وغیرہ کیسے کرنا ہے. پھر جب سوشل میڈیا آیا تو یوٹیوب سے میں نے پھر دیکھا کہ کیسے ریاض کرنا ہے، کیسی چیز ہے اس میں، کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. تو وہ سن کے سیکھا. اور ریاض کی بات اگر کریں، ابھی ریاض کرتا ہوں، صبح ریاض کرتا ہوں اور شام کو ریاض کرتا ہوں. تو یہ تو ڈیلی روٹین ہوتی ہے میری ریاض کرنے کی. مقامی سطح پر کیا آپ کسی کے پاس گئے تاکہ وہ آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں آپ کو یہ گن سکھائے کہ کس طرح گانا ہے، اس کا لو پچ کیا ہوتا ہے، لو ٹون کیا ہوتا ہے، ہائی پچ کیا ہوتا ہے؟ تو کسی نے آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کی؟ دیکھیے، کچھ چیزیں نیچرل تھیں اور کچھ چیزیں یوٹیوب سے سیکھی. یوٹیوب سے مطلب آلموسٹ مطلب بہت سارے جتنے بھی اس چیز کی کلاسز دیتے تھے یوٹیوب سے،
تو وہ چیز سن کے دیکھتے تھے یا سنتے تھے تو اس چیز سے تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے. بٹ اگر ایسی مطلب ایز اے مطلب میں آپ کے پاس ابھی آیا ایسے تو میں کسی سے ملا ہی نہیں ہوں ایسے, بٹ جتنا بھی ہے یوٹیوب سے سیکھا. کتنا سپورٹ مل رہا آپ کو گھر والوں کا؟ کیا وہ فلی پریپیئر ہے آپ کے لیے کہ آپ اس فیلڈ میں آپ کو اگر آگے بھی جانا پڑے تو ہماری جتنی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے, مدد چاہیے, ہم وہ ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو تیار ہیں؟ تو فیملی کو لے کر آپ بات کیجیے گا. دیکھیے فیملی, جب میں نے میوزک کیریئر سٹارٹ کیا تو اس ٹائم سے سٹارٹنگ سے فیملی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. ان کو پہلے یہ چیز بھی لگتا تھا نہیں بندہ اگر یہ کچھ گنگنا رہا ہے گا رہا ہے تو انہوں نے مجھے کھلی چھوٹ دی تھی اس چیز کے لیے, اور ہمیشہ انہوں نے مجھے کبھی روکا نہیں. اور ابھی بھی اگر کسی بڑے چیز کی سپورٹ کی ضرورت پڑے ان سے تو وہ کبھی رکتے ہی نہیں ہیں, بیکاز ان کو لگتا ہے جب ان کو لگا سانگس وائرل ہوئے یا لوگ پسند کرنے لگے ان سے وہ زیادہ ہی مطلب مجھ پہ پراؤڈ کرنے لگے. تو یہ چیز ہے اور وہ سپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم اپنی اس ملاقات کو جاری رکھیں گے, ہماری ناظرین کے لیے آپ ایک اور اچھا سا گانا گائیے گا, کشمیری سانگ ہے وہ. تو غلام حسن صوفی نے بھی گایا, بہت سارے سنگرز نے اب تک گایا, ہر ایک نے بڑے بہتر انداز میں گایا, لیکن آپ نے بھی جس طرح گایا لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا. ہو ہو افسوس دنیا کیسے مالوک سمسار ساتھی پتولاکن وشت کم مزار وتی. افسوس دنیا کیسے مالوک سمسار ساتھی. کھونے ماجی رچنک دودھ جوان جھیلول ساتھی. کھونے ماجی رچنک دودھ جوان جھیلول ساتھی. مزرہنی مزلیس للنوان سیکھتی. مزرہنی مزلیس للنوان سیکھتی. افسوس دنیا کیسے مالوک سمسار ساتھی. شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ کا جو اب تک کا سفر گزرا ہے, یعنی کہ اب تک جتنے بھی کامیابی آپ نے حاصل کی, سب سے زیادہ شریعہ آپ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیے میں تو اس چیز کا دل سے یہ چیز بولنا چاہوں گا, بیکاز کچھ بندے ہیں میری لائف میں جنہوں نے مجھے مطلب بولتے ہیں نا زمین سے اٹھایا اور اونچائیوں تک پہنچایا. پہلے تو سب سے میں درجہ دوں گا فیملی, اس کے بعد میرے سنیمیٹوگرافر سید مظفر صاحب, اور افیم یا سید مظفر کی بات کریں, ان دونوں بندوں نے مطلب لائف کے 3 سال 4 سال مجھے دیے. مطلب اپنا چھوڑ کے جب بھی ان کو بولتا تھا شوٹ کرنا, ریکارڈنگ کرنی, تو یہ بندے آئے اور ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا. اور بھی بہت سارے بندے ہیں, کلام اسٹوڈیو, باسط ہے اور فرقان ہے اور میوزک بینڈ ہے میرے. تو یہ کچھ بندے ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی
اور ابھی تک اب اگر آپ کے سامنے اشفاق ہے تو بس سید مظفر، افیم، باسط، ان کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم یوں کہیں گے کہ آپ کا جو سفر رہا، جو آپ کی عمر ہے، آپ ابھی ینگ ہو، نوجوان ہو، تو کشمیری سانگس آپ نے اپنے ابتدائی سفر میں آپ نے کیوں چنے؟ کیونکہ آپ کی عمر کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اگر اس گلوکاری کے فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو بالی ووڈ سانگ سے اپنی شروعات کرتے ہیں، اپنی کیریئر کی شروعات کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ آپ نے کشمیری سانگس ہی چوز کر لیے اور بڑے بہتر انداز میں بھی آپ نے وہ سارے گانے گائے؟ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ سب سے بڑی بات، میں اپنے کشمیری کلچر، اپنی کشمیری لینگویج اور اپنے کشمیر سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پہلے میں نے یہ چیز سوچا کہ میں پہلے کشمیر کے لیے، بیکاز کشمیری لینگویج کی اگر بات کرے یہ واریاہ مطلب ات اس تیوتاہ درج ہوا، اور سیمینارز وغیرہ بہت سارے ہوتے تھے، اور کشمیری میوزک کی بات کرے یہ پہلے ہی دل میں تھا، دل سے میں یہ چیز سوچتا تھا کہ کبھی نہ کبھی ایسا وقت آنا چاہیے جیسے ہم بالی ووڈ پنجابی سانگ سنتے ہیں ایسے باہر والے ہماری لینگویج کو سنیں، تو یہ دل میں، یہ چیز دل میں تھا۔ تو کیا مسئلہ تھا کہ یہاں پر میوزک کو اتنا درجہ نہیں دیتے تھے، بٹ ہم نے یا کچھ اور سنگرس سے انہوں نے تھوڑا سا اپنا کلچر اور پلس ویسٹرن اس میں ایڈ کر کے، اگر پہلے 6 یا 7 سال پہلے لوگ 20% اپنی کشمیری لینگویج کو سنتے ہیں، ابھی 70% یوتھ اپنے کشمیری سانگ سنتے ہیں۔ بس یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے ایک پراپر وے میں اپنی کشمیری لینگویج کو لوگوں تک پہنچایا، دیٹس وائی کہ آج کشمیری سانگس لوگ سنتے ہیں بالی ووڈ سانگ ایوائڈ کر کے، تو یہ چیز ہے۔ اور کشمیری لینگویج کے لیے ہم بنے ہیں، اپنے کلچر کے لیے بنے ہیں، تو اس اگر پہلے تو ہم کشمیری ہے تو کشمیری اس چیز کے لیے ہمیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا، تو یہ چیز ہے۔ میرا بھی ایک سٹیپ اس میں یہ تھا کہ اپنی کشمیری لینگویج کو میں نے پروموٹ کیا۔ بہت سارے سانگس اشفاق بھائی آپ نے گائے، تو ایک سانگ آپ نے گایا جو اتنا وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، اتنا وائرل ہوا کہ پھر وہ گھر گھر کی آواز بن گئی۔ اس میں وہ ڈیڈیکیٹ آپ نے وہ سانگ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو لے کر کیا، اتنی پذیرائی اسے ملی، اتنی پذیرائی ملی، جہاں بھی ہم جاتے تھے ایون اس وقت بھی اس کو لوگ بہت زیادہ گنگناتے ہیں۔ سب سے بیسٹ سانگ تھا وہ، اگر میں کہوں کہ اب تک کی جتنے تو آپ نے بہت سارے گانے گائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ چناؤ سب سے بیسٹ تھا۔ ایک ناظرین جو ہمارے اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ وہ گانا گائیے گا۔ میں کچھ باتیں کروں گا اس سانگ کے ہاں ہاں، دیکھیے یہ اس سانگ کا نام نندوان ہے، تو لگ بھگ 10 دن مجھے لگ گئے اس کو لکھتے ہوئے، 10 دن لگے مجھے اس کے بعد کمپوز کرنا۔ تو جو ہی میں نے اپنے سنیمیٹوگرافر سے اس سانگ کا ڈسکس کیا یا کلام اسٹوڈیو کے ساتھ، تو وہ پہلے ہی سوچ رہے تھے نہیں یہ چیز، یہ ایک کشمیر کی آواز ہے، تو ہم پوری کوشش کریں گے، دل و جان سے ہم پوری کوشش کریں گے اس کو لوگوں تک اچھے سے پہنچانے کی۔ تو تھینک یو سو مچ ان بندوں کا، سید مظفر کا یا باسط فیضلی کا یا افیم کا، انہوں نے اس گانے کو اتنا زیادہ اپنی جان انرجی دی اس میں، اور لوگ آج اس سانگ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور آپ بھی سبھی پیار کرتے ہیں سانگ کو۔ تو آپ کے لیے اور سب ناظرین کے لیے تو یہ سانگ لالونی ماج تھوی، لالونی ماج تھوی، عمرن سے داغ کتیا یکھنا بلائی لگ ہے، نند بانی ہار میانے،
Gobronindir Cetrava Mechital Katam Yavantam Laran Baturvate Nundrbani Harnane Lalvani Semaj Thare O su karar myoni Bujra sahar myoni Dil se yakin myoso Vujha bahar chone Maharaj meno sukurma Yutno malal rozi Yikna balai lag gaye Nundbani harnane Lalvani Semaj Thavi ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. इतनी अच्छी आवाज़ होने के मालिक और इंडियन आइडल के लिए नहीं जा रहा है, क्या ये मलाल आपको अभी भी है? देखिए वो चीज़ नहीं है. पहले तो हम ये चीज़ की अपनी कश्मीरी लैंग्वेज को, म्यूज़िक को प्रमोट करने लगे हैं. तो सबसे बड़ा जब इस चीज़ से फुर्सत हमें मिलेगी तब हम इंडियन आइडल जाएंगे. वैसे तो हम कश्मीर के लिए गाते हैं, तो हमने कभी ये चीज़ नहीं सोचा है कि हम बाहर उस चीज़ के लिए ट्राई करें. तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट करें, बस इसके लिए है. तो इसी के लिए मरेंगे. कौन से प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है जिन पर आप अभी काम कर रहे हो? जो अभी आपने पहले मेरे साथ किए कुछ गाने, इनको छोड़ के ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी अंडर कंसिडर है जिसके लिए आप वर्कआउट कर रहे हो? हमारे अभी लगभग मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं. तो ये बोलना थोड़ा सा ये होगा, लोग बोलेंगे शायद है या नहीं. हमने अभी लगभग 20 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके रखे हैं. तो उसमें से कुछ ही दिनों में एक दो के हमने शूट किए हैं. बस संडे के दिन हमें दूसरे सॉन्ग का शूट करना था इसी दिन, तो बर्फ़ की वजह से वो कैंसिल हुआ. अब देखते हैं 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह दूसरे सॉन्ग की हम शूटिंग करेंगे. और उसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो इंशाल्लाह लोग सुनेंगे. इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे. आप एक कश्मीर के एक स्टार बनकर उभर रहे हो, कितना प्राउड फील कर रहे हो जब पब्लिक आपका गाना सुनती है या सोशल मीडिया पर जब आप अपना गाना कोई अपलोड करते हो तो फिर उसके कमेंट्स वगैरह आपको देखते हो, तो क्या लगता है आपको, कितना प्राउड फील करते हो आप अपनी इस परफॉर्मेंस को लेकर? पहले तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे मैं अपनी आवाज़ पे प्राउड करूं या ना करूं, जितने भी लोग मेरे सॉन्ग सुनते हैं वो प्राउड करते हैं अपनी कश्मीरी लैंग्वेज के लिए. मतलब ऐसे सॉन्ग्स आते हैं या बाहर के लोग सुनते हैं. मेरा तो है, मतलब मैंने लाइफ में ऐसा सोचा नहीं था कि लोग इतना ज़्यादा प्यार देंगे, बट यहाँ पर ऐसे हालात की वजह से और सॉन्ग्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया लोगों ने. मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ था ही नहीं शायद लोग, कश्मीरी लोग इन गानों को प्यार देंगे या नहीं. बट जब हमने रिलीज़ किया अपने सॉन्ग तो उन्होंने 10 गुना उससे ज़्यादा प्यार दिया. और प्राउड फील तो हो रहा है. मेरे साथ साथ मेरे जितने भी साथी हैं या मेरी फैमिली, उनको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है इस चीज़ का. जो आपका ये इस वक्त शौक़ है, क्या आप इसको एक रोज़गार की तरह भी देख रहे हो? क्योंकि लाइबिलिटी होती है, अभी आप छोटे हो, कल को इंशाल्लाह आपकी शादी वगैरह हो गई, अपनी फैमिली होगी, इवन इस वक्त भी आपके मामलात घर में होते रहते होंगे, तो क्या आप
सोच रहे हो अपने जहन में कि ये जो मेरा प्रोफेशन है इस टाइम, ये मेरे लिए एक ज़रिए माश बन सकता है? बिल्कुल, मैं इस चीज़ को इस नज़र से देखता हूँ कि ये रोज़गार होना चाहिए, बट यहाँ पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी जैसे हम इसको एक प्रॉपर जॉब समझे। यहाँ पर इस चीज़ को वैसे बढ़ावा नहीं देते। अगर गवर्नमेंट या कुछ इंडस्ट्री की बात करें तो इस चीज़ को कोई यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। लोग तो सपोर्ट करते हैं बट कोई गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कोई कदम ही नहीं उठाता, या इंडस्ट्रीज़ एकेडमीज़ कोई है ही नहीं जहाँ पर मैं किसी को सिखा सकूँ या कोई मुझसे सीखना चाहे, या हमारे सॉन्ग्स को कोई स्पॉन्सर करे लाइक दैट कि हम इस चीज़ को आगे ले जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। लोग मतलब गवर्नमेंट वो चीज़ इसको सपोर्ट नहीं करती है। जितना भी है अभी प्लेटफॉर्म जहाँ से रिव्यू थोड़ा सा आ रहा है वो सिर्फ यूट्यूब है, तो वहाँ से थोड़ा सा मिल रहा है, बाकी कोई है ही नहीं। बट मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि ये पार्ट टाइम रखना है, बाकी इसके लिए हमें जॉब वगैरह फिर से ढूंढना है। इशफाक भाई, बॉलीवुड सॉन्ग्स क्या पसंद करते हो? अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद करते हो तो अपने इस क्रू को लेकर किसी पार्टी में या किसी ऐसी जगह आपने कोई बॉलीवुड सॉन्ग गाया है अब तक? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही स्टार्टिंग किया, मैंने कश्मीरी वर्जन निकाले थे बॉलीवुड को। पहले मैं बॉलीवुड ही सॉन्ग्स गाता था, उसके बाद मैंने उनको कन्वर्ट किया कश्मीरी में। बट मैं अभी कश्मीरी जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं कश्मीरी सॉन्ग ही गाता हूँ ऑलमोस्ट। और पहचान तो कश्मीरी है बट आपकी। पहचान तो यही है कि मैं कश्मीरी हूँ, बट ज़्यादा मैं कश्मीरी गाता हूँ, तो उसके बाद हिंदी गाता हूँ। यहाँ आपको थोड़ा सा टोकूंगा, जो आप कश्मीरी गाना गाते हो वैसे जो आपकी पब्लिक है, जो आपके मदाह हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपको बिल्कुल कश्मीर के गाने ही उनसे आपके हलक से सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये सही बात है कि लोग, अगर मैं कभी हिंदी सॉन्ग्स गाता हूँ तो लोग बोलते हैं इसके बजाय आपको कश्मीरी सॉन्ग्स गाना चाहिए। तो ये चीज़ है कि कश्मीरी लैंग्वेज खुशी होती है तब कि वो बॉलीवुड बजाय अपने कश्मीरी लैंग्वेज सॉन्ग को सुनते हैं। तो इससे मुझे लगता है नहीं, इस चीज़ का फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक तो अपनी कश्मीरी लैंग्वेज प्रमोट हो रही है, हमारा भी थोड़ा सा इसमें रोज़गार बढ़ रहा है। एक और सॉन्ग आपका आने वाला है, थोड़ी उसकी एक ग्लिम्प्स मैंने देखी थी, जुर्म न दूर यार खुदा गवाह छूं। वो तो रिलीज़ हो गया। वो तो रिलीज हो गया है, लेकिन शायद आपने दूसरे वर्जन में उसको गाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी नाजरीन की जो पसंद है, हमारी नाजरीन की पसंद के लिए आप वो एक गाना गाइए, जुर्म न दूर यार खुदा गवाह छूं। खुदा ये भूजे चाहे हुरी नहीं नजर से म्यानी बलाई लगी नहीं से जिंदगी क्या तजी बनावन मैं चान बाप जहान त्रोवूं जुर्म न दूर खुदा गवाचो कन्यंत बालन मैं पांचोवो मैं पान पाने ये जख्म को रो गहे मैं पान ये जख्म सोवो जुर्म न दूर खुदा गवाचो कन्यंत बालन मैं पांचोवो कन्यंत बालन में पांचोवो कन्यंत बालन में पांचोवो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इशफाक भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आपका क्या प्लान है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एक तो जी म्यूज़िक के साथ और टिप्स म्यूज़िक कंपनी के साथ अभी आ रहे हैं। तो और भी सोच रहा हूँ कि अपनी कश्मीरी लैंग्वेज उन बड़ी बड़ी लेवलों तक पहुँचे, लाइक टी सीरीज़ या जी म्यूज़िक। तो यही ख्वाहिश है। और दूसरी बात कि अपनी कश्मीरी लैंग्वेज या इसमें थोड़ा सा रोज़गार मिले अच्छे से, बस यही चीज़ें हैं। आपकी सुरीली आवाज़ के साथ साथ इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। जो इस वक्त आपके हाथ में वायलिन है, गिटार है, तो ये जो गिटार इस वक्त आपके हाथ में है, ये आपने कहाँ से सीखना बजाया? मतलब किस तरह आपने कौन से ऐसे टीचर थे, कौन से ऐसे उस्ताद थे जिसने आपको ये सीखने के लिए आपकी हेल्प की? देखिए पहले तो सबके पास
رائٹ والے گٹار ہوتے ہیں. تو اتنا مجھے شوق تھا کہ مجھے رائٹ گٹار کو لیفٹ بنانا پڑا. یہ آپ دیکھ سکتے ہو. اور یہ میں نے یوٹیوب سے مطلب سیکھا ہے گٹار. وہاں پر ایک رمیش کے نام سے ہے, وہ انڈیا کے ہیں. تو اس کو دیکھ کے کلاسز لے کے یہ گٹار پھر میں نے سیکھا ہے. بہت زیادہ کمال ہے اشفاق صاحب آپ کا اس ٹائم, کیونکہ اس وقت پورا جو کشمیر ہے وہ جوجھ رہا ہے کہ یہاں 4G سروس ریسٹور ہونی چاہیے, کیونکہ آپ جیسے کلاکاروں کو یعنی کہ کشمیر میں جتنے بھی ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ آپ جیسے کلاکار ہو یا بزنس مین, ہر ایک کو موجودہ دور میں 4G کی اشد ضرورت ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن کیا آپ اس چیز کو مس کر رہے ہو کہ 2G میں ہی آپ اس وقت اپنا کام چلا رہے ہو؟ دیکھیے یہی سب سے بڑی بات ہے. ہمارا گزارا تو اسی 4G سے چلتا تھا. تھوڑا سا بہت سارے لوگ جڑتے تھے. ابھی 2G کے وقت میں ہمیں سانگس مطلب بہت ساری مشکلات آتی, لائک ہمیں کچھ پروجیکٹس ڈاؤن لوڈ کرنے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی سانگ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. پہلے تو ہم 4G کے زمانے میں ہم کرتے تھے 10 منٹ لگتے تھے, آج اسی گانے کو اپلوڈ کرنے میں 2. آپ کے گانوں کو پاپولرٹی 4G کے ٹائم میں ہی زیادہ ملی. زیادہ, بیکاز اس ٹائم آڈینس زیادہ جڑتی ہے. تو 2G سے اگر کسی کو یوٹیوب سے سانگ پلے کرنا ہوگا تو وہ تو پلے ہی نہیں ہوتا ہے. پہلے 5 منٹ کے سانگ کے لیے ان کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے, تب تک وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. بفرنگ وہ یہ چیز. تو 4G ہوتا, اس سے ہمیں بھی تھوڑی سی آسائش ہوتی, ہم بھی تھوڑا سا کماتے اس میں, بیکاز 4G تھا, اس سے زیادہ آڈینس جڑتی تھی. یا باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہو گئی, بہت سارے اداروں کو پرابلم ہو گئی, تو اس چیز کو ہم بہت زیادہ مس کرتے. میں یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ ہماری یوٹیوب چینل ہے, ایک تو میری اشفاق کعبہ اور دوسری گاج گریفس. وہاں پر ہم اپنے سانگس کی جو بھی ہم بیک میں شارٹس اٹھاتے یا غلط ہوتے وہ اس پہ دیکھتے ہیں وہ چیزیں, اور بھی لائیو میرے سانگس آتے گاج گریفس پہ. وہاں پر اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کرے. تھینک یو. کشمیر کے ایسے کون سے سنگر ہیں جس نے اشفاق احمد کعبہ کو خاصا امپریس کیا؟ میں پہلے بھی بتایا کہ جو بڑے سنگر ہیں غلام حسن صوفی صاحب یا وجے کمار ملا صاحب, ان سے میں انسپائر ہوا ہوں اس چیز کے لیے. تو یہی بتانا چاہوں گا کہ انہی کے گانے مجھے پسند ہیں, تو وہی سناتے رہتے ہیں اور ان کو ہی فالو کرتے ہیں. بالی ووڈ کے ایسے کوئی سنگر جو آپ کو فیوریٹ ہے؟ ارجیت سنگھ یا یاسر دسائی یا نصرت فتح علی خان صاحب. تو یہ کچھ سنگرس ہیں بالی ووڈ کے جن کو میں فالو کرتا ہوں, سنتا ہوں. نصرت فتح علی خان کی کوئی دھن آپ اس گٹار میں بجا سکتے ہو؟ بالکل. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہنسو گے, کبھی میری باہوں میں آ کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو, محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. ویل ڈن. اشفاق بھائی, ہماری یہ جو یوتھ ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرح مائل ہو چکی ہے. آج کل میکزیمم بندے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ہماری یوتھ کو, کیونکہ آپ ان یوتھ کے ایک انسپائریشن ہو, بہت زیادہ یوتھ آپ کو فالو کر رہی ہے. دیکھیے یہ چیز ہے کہ جو بھی ان چیزوں میں مطلب ڈرگس وغیرہ ان چیزوں میں ملوث ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو سراسر غلط کر رہے ہیں. ایک تو خود کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. اس سے ایک تو پیسوں کی بربادی ہوتی ہے اور فیملی پریشان رہتی ہے. خود تو وہ اس چیز کے
مطلب عادی ہوتے پھر اپنے آپ کو بھی وہ ختم کرتے. مجھے لگتا ہے آج کے دور میں اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے اور اپنے جو بھی ان کے پاس کوئی بھی چیز ہوگی جو جس میں وہ مطلب کچھ بھی کر سکتے اس چیز میں. لائک میں سنگر ہوں, میں اس چیز کو چھوڑ کے اب سنگنگ میں آ رہا ہوں, تو یہاں سے تو انسان کو ایک تو پیسہ ملے گا اور دوسری بات لوگ بہت زیادہ عزت دیں گے. تو اس چیز کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, لائف بھی کم ہے اور بہت سارے اس کو مطلب لائک بھی نہیں کرتے ہیں, پرابلمز ہوتی ہے. تو اس چیز کو میں ان کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کے اوپر مت جائے, اس چیز کے پیچھے وہاں پر پرابلمز ہے. سچائی کے راستے پہ چلو, اچھی چیزیں اپناؤ, بس وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک ہوگی. کیوں اپنے آپ کو پرابلم میں ڈالنا. تو آؤ, میں بھی ویلکم کرتا ہوں کوئی بھی اگر سنگنگ کے ریلیٹڈ اس چیز میں ملوث ہے, پھر اس کو کسی نے اس چیز کے لیے سنگنگ کے لیے سپورٹ نہیں, میں تھوڑی سی جتنا مجھے آتا ہے میں ان کی ہیلپ کروں گا. بس یہ میسیج دینا چاہوں گا. کشمیر پیٹریاٹ سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے شو میں آئے مہمان بن کر, اور آپ نے بیوٹیفل سانگز بھی گائے, آپ نے لائف جرنی بھی بولی, اور آپ نے ہمارے یوتھ کو میسیج دی. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو دیجیے اپنے میزبان قاضی سعید شفیق اور کیمرہ پرسن پرنس ایاز کو کشمیر پیٹریاٹ کے ایک ملاقات پروگرام سے رخصت. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور بہترین آرٹسٹ کو آپ سے روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور انجوائے کیجیے گا اشفاق احمد کاوا کے سریلے نغمے. باقی وسلام.